آج کی جو شخصیت موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے لوگوں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈپارٹمنٹ انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو سب سے بڑا عہدہ دیا اور نہ صرف عہدہ دیا بلکہ اپنی مخلوق کی خدمت بھی کروائی. اتنے معصوم اتنے نازک کیونکہ نیچر کے بہت قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت کے بھی قریب کر دیا. اسی وجہ سے ان کے دل میں سیاحت کا جذبہ جوش محبت اور احترام بھی رکھا. بہت ساری کتابیں اس وقت لکھ چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن. ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. اور آج کی سٹوری میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم آئی جی پنجاب طاہر انوار پاشا صاحب، جنہوں نے پولیس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ہے. ناظرین، بائی برتھ بورن یہ ایک آرٹسٹ ہیں، مصور ہیں، مصنف ہیں اور سیاحت کے دل دادا ہیں. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ یوں ہی چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے اور وہ پھر زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے اور ان کو ٹارگٹ دیتا ہے اور ان سے وہ اچیو بھی کرواتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج کی جو شخصیت موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے لوگوں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈپارٹمنٹ انہوں نے اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو سب سے بڑا عہدہ دیا اور نہ صرف عہدہ دیا بلکہ اپنی مخلوق کی خدمت بھی کروائی. اتنے معصوم اتنے نازک کیونکہ نیچر کے بہت قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت کے بھی قریب کر دیا. اسی وجہ سے ان کے دل میں سیاحت کا جذبہ جوش محبت اور احترام بھی رکھا. بہت ساری کتابیں اس وقت لکھ چکے ہیں. 3 کتابیں ان کی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں، اس کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے. لیکن آج کی ہماری سٹوری کا سب سے انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے، اکثر پاکستانی سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم نے پاکستان کے لیے یہ کیا، ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا. محترم پاشا صاحب نے 35 سال پنجاب پولیس میں اپنی خدمات دی اور پاکستان نے پھر ان کو نام عزت اور شہرت دی. زندگی کے اس حصے میں اب یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت اور ملک پاکستان کے لیے صرف کر دوں. آج ہدف کے پلیٹ فارم سے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایسے راز افشا کریں گے، ایسی باتیں بتائیں گے جو کہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچیں گی. وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان باتوں پر عمل کر کے سالوں میں نہیں صرف چند مہینوں میں پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، اس کے بعد سڑکیں بنانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے حویلیاں تک بنا دی یا ایبٹ آباد تک بنا دی. اس کے بعد سڑک وہ ہے کہ آپ ناران سے سیف الملوک تک بنائیں، وہ نہیں بنے ہوئی آج تک. یعنی کہ جو روڈ آلریڈی بنے ہوئے ہیں انہیں کو بنائی جا رہے ہیں، نیا کوئی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. چلیں وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. مطلب فاصلہ کم ہو، فاصلہ تو نہیں کم ہوتا، مطلب وقت کم صرف ہوتا ہے. روڈ وہ اس کو میں روڈ کہوں گا جو صحیح سیاحت کے لیے ہے، وہ ہے جو آپ چترال سے کافرستان تک بنائیں گے، جہاں پر صرف جیپیں جا سکتی ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا، اور وہ بھی بڑی تکلیف میں. تصور کریں ناران سے سیف الملوک تک چیئر لفٹ لگی ہوئی ہے اور وہ دریائے کٹھا ہے جو اس میں سے جھیل سیف الملوک سے نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئر لفٹ ہو، لوگ انجوائے بھی کریں گے، اور واپسی پہ وہاں سے ایئر بیلون میں بیٹھ کے نیچے واپس آئیں. ویری نائس. اب مطلب انوویشن تو یہ ہے نا. لیکن سر حکومت کے پاس تو ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا میں نے حل بتایا ہے. کسی ملک نے جیسے ترکی میں بڑی مشہور ہے، کیپاڈوکیا میں بیلوننگ ہوتی ہے، بے شمار بیلون ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا. آج کل تو سیلفیز بھی لیتے ہیں ان کے اوپر جا کے. تو وہ حکومت کے نہیں ہیں، پرائیویٹ ہیں. اچھا. لوگ چارج کرتے ہیں، لوگ دینے کو تیار ہیں. آپ یہاں بیلون بنائیں، لوگ دیں گے، پیسے دے کے آئیں گے. آپ چیئر لفٹ لگائیں، پیسے دے کے جائیں گے. اور کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی کو، پاکستانی کمپنی کو، چائنیز کمپنی کو، کسی کو ٹھیکہ دے دیں، آپ نے ایک پیسہ نہیں لگانا. آپ کا علاقہ بھی ڈیولپ ہو گیا، آپ کا وہ
جو مقصد ہے وہاں کا سیاحت کا وہی پورا ہو گیا اور سیاح بھی جوک در جوک آئیں گے. ان کی پرائیویٹائز کر دیا جائے, پرائیویٹائز, ہر چیز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. لیکن سر اس میں بھی ایک مافیا انوالو ہو جاتا ہے, جو زیادہ حکومتی نمائندوں کے قریب ہوتا ہے ان کو زیادہ نوازا جاتا ہے. اب یہ جو ڈیفیکٹ ہے اس کا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیڈر کی ضرورت ہے. لیڈر اللہ کے فضل سے ہمیں ٹھیک ملا ہے الحمدللہ. کوئی بات نہیں, اگر اس ٹیم اچھی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں, اور میری قسمت کی بات ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی آفت مصیبت, پہلے قرضوں کا بوجھ, پھر اس کے بعد یہ کرونا آ گیا, پھر اس کے بعد یہ مطلب ان کو سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملی. تو ان کو اب وقت ملا ہے تو تھوڑا بہت وہ امپروو کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کیونکہ لیڈر اگر ٹھیک ہے تو آدھی اس قسم کی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. بات کر رہے تھے صحرا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں دبئی کے پاس کیا ہے, کچھ ہے سوائے صحرا کے. کتنا کیسے ڈیولپ کیا. صحرا میں سفاری کرتے ہیں, ڈیزرٹ سفاری اسے کہتے ہیں. تو ہمارے پاس چولستان نہیں ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں. ہم وہاں ایک جیپ ریلی کروا لیتے ہیں بس, دیٹس آل. تو یہ تو پھر میرا خیال مناسب نہیں ہے کہ آپ پاس فیسلٹیز موجود ہوں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو کہنا کہ آپ یہ کرو. سر اس مشورے کے بعد جو ابھی آپ بتا رہے ہیں, جو ابھی آپ نے سارے یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں, یہ تو لوگوں کو روزگار بھی بہت ملے گا, اور پاکستان میں باہر سے بھی لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے, کیونکہ کمفرٹیبل اور سموتھ ایریاز ہیں, اور زیادہ تر ایریاز جتنے بھی ہیں یہ آرمی کے انڈر ہیں. دیکھیں یہ پہلے ہمارا مسئلہ تھا تھوڑا سا دہشت گردی کا, وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو حل ہوا ہے کسی حد تک. پاکستان کی سافٹ امیج باہر جو بحال ہوئی ہے, اور میرے خیال میں یہ جو دنیا کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, بیک پیکرز ایسوسیشن, اس نے پاکستان کو دنیا کی جو 10 سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ان میں رکھا ہوا ہے. بلکہ کئی بنی ہوئی ہیں, ایک نے تو پاکستان کو نمبر 1 بھی قرار دیا ہے. ویری نائس. وجہ کیونکہ سب کچھ ہے اور پاکستان چیپ ہے, بہت سستا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جب ہماری اکانومی بیسیکلی ایکسپورٹ بیسڈ, اس میں آپ نے ایکسپورٹ کچھ نہیں کرنا, اس میں جس نے لانا ہے لے کے آنا ہے. نہیں لے کے آنا ہے, جو ادھر جا کے ہوٹل وغیرہ بناتے ہیں 1 ٹائم انویسٹمنٹ ہے, وہ ہوٹل چین والے بنائیں گے. آپ جب ایک جگہ ایک اتنی اچھی بنا دیں گے, جیسے وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایک مثال دی ہے میں نے سیف الملوک کی, وہاں پر 5 اسٹار ہوٹل کی چین کہ ہر ہوٹل نہ بنے تک پہنچے گئے. تو کیا اس میں یہ بھی چیز لائی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو قرضہ اس وجہ سے دیا جائے گا وہ وہاں جا کر سیاحتی مقام کو ڈیولپ کریں؟ نہیں, تو وہاں لوگ نہیں ہیں, ان کو دیں, ان کو لیکن گائیڈ کریں نا. خالی صرف دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اڑا دیں گے. ان کو گائیڈ کریں, ان کو بتائیں کہ کیسے آپ نے اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے اس پیسے سے. اگر احساس پروگرام یا جو بھی آپ بتا رہے ہیں اس کے تحت بھی دیتے ہیں تو کم از کم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ انہوں نے کہاں خرچ کرنا ہے اسے. جیسے وہاں ابھی بھی 20 سال 25 سال پرانی جیپس چل رہی ہیں, ان کو نئی جیپس دیں, اس کے لیے قرض دیں, وہ یوز کریں. ہوٹلز بنائیں, چاہے چھوٹے بنائیں, ہوٹلز بنائیں. مطلب یہ اس میں صرف ایک نیت والی بات ہے, نیت اور ایک ڈیڈیکیٹڈ محکمہ جس کا میں اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کرنے کو تیار ہوں. ویری نائس. کو میرے عمر کی اسٹیج پہ ہوں کہ میں ایکٹیو کام تو نہیں کر سکتا, لیکن میں یقینی طور پہ میں مشاورت میں ضرور شامل ہو سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دنیا میں دیکھی ہے اور میں اس کو یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومتیں, دوسرے ملکوں کی حکومتیں کس طرح اس کو
اپنے لیے استعمال کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو. میں ترکی میں گیا. ترکی میرا رول ماڈل ہے اس سلسلے میں, یہ سیاحت کے جس طرح اس نے ڈیولپ کی ہے, اور ہر چیز کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس کو سیاحت میں انوالو کرنے کا. ایک مشرقی جو ترکی ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہاں پر پہاڑ ہیں سارے. ایک سائڈ پہ بحر اسود ہے, بلیک سی ہے. ایک سائڈ پہ گرین پہاڑ ہیں. درمیان میں ہائی وے ہے, موٹر وے ہے, بلکہ وہ جارجیا تک جاتی ہے. اس پہ اٹسل ڈرائیو جو ہے وہ ایک ٹریٹ ہے. تو اس کے اندر جو ہمارے ٹریول ایجنٹ نے ایک جگہ ایک جھیل پہ بندوبست کیا تھا. پہاڑوں کے درمیان میں ایک جھیل بنی ہوئی تھی, اس کے کنارے ایک ہوٹل میں ہمارا رہائش کا انتظام کیا تھا. اب وہ جھیل میں ٹھہر تو میں گیا, بڑی خوبصورت جھیل تھی, ارد گرد پہاڑ تھے, بالکل سیف الملوک جیسی تھی. سیف الملوک بڑی ہے, وہ چھوٹی تھی, 1 کلومیٹر کے قریب ہوگی, لیکن اس کی لوکیشن بھی بہت خوبصورت تھی اور اس کے ارد گرد ڈیولپمنٹ بھی بہت خوبصورت تھی. پتہ لگا کہ آج سے 10 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا, اس جھیل کا ہی وجود نہیں تھا. وہاں ایک وہ واٹر شیڈ تھا, مطلب اس سے پہلے پانی ادھر بہتا تھا, اس کے بعد وہ ادھر بہتا تھا. تو وہاں ایک ندی بہتی تھی, نام اس کا میں بھول رہا ہوں. ایک دن لینڈ سلائڈ ہوا اور وہ پانی رک گیا اور جھیل بن گئی. اچھا, وہاں تک کوئی روڈ نہیں تھی. انہوں نے چند سالوں کے اندر وہاں پر فرسٹ کلاس روڈ بنائی. اس جھیل کے ارد گرد جنگلہ لگایا, اس کے گرد پتھر کی سڑک تعمیر کی پتھروں سے تاکہ اس کو اولڈ ٹچ دے, اور اس کے گرد پلاٹس بنائے اور وہ لوگوں کا آپ آ کے ہوٹل بنائے. ویری نائس, سیاحتی مقام بنا دیا. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ میں پاکستان میں ٹورسٹ لے کر جاؤں گا اور یہ پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا, انڈیویجولی آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ میں ہر جگہ جہاں جاتا تھا وہاں لوگوں سے یہی پوچھتا تھا, ہم آتے ہیں آپ کے ملک میں, آپ پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان سے وجوہات, اس کی کافی وجوہات ہیں اور وہ صحیح ہیں. پہلے تو صاف وجہ تھی کہ دہشت گردی. میں چونکہ اس کے بعد گیا تھا, میں نے کہا اب تو وہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے ہو سکتا ہے مجھے اس بات میں مجھے کافر کہا جائے. وہ سیاح ایک لیجر چاہتا ہے, سارا دن سفر کر کے آیا, تھکا آیا, شام کو چاہتا ہے کیمپ فائر لگا ہو اور سارے باربیکیو ہو رہا ہو, اور ساتھ اس کا وہ بھی جو اس کو کیونکہ ان پہ تو پابندی نہیں ہے, غیر مسلموں کی ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کیا جائے. مطلب مسلمانوں کے لیے پابندی ہے, ان کے لیے پابندی نہیں ہے نا. یہاں تو ہر قسم کو مطلب اویلیبل ہی نہیں ہے کوئی چیز. ایک یہ ریزن بتاتے تھے وہ. اب ازبکستان, ایجپٹ اور ترکی, یہ تینوں ملکوں میں جہاں میں گیا ہوں, تینوں مسلمان ملک ہیں. یہاں اویلیبل ہے, یہاں اویلیبل ہے. ہر گیسٹ کی اس کی ریکوائرمنٹ ہر ایک کی پوری ہے. ٹھیک ہے سر, ان بکس کے حوالے سے بتائیے گا, اپنی بکس کے حوالے سے یہ کیسے آپ نے اپنے سفر نامے لکھے, اور ان میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بک میں کی یہ چیز جو ہے وہ کسی جو بھی پڑھے گا اس کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ ہے؟ نہیں, میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ایسا دلچسپ ہے باقی نہیں ہے. میں تو کہوں گا ساری بک ہی پڑھیں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ریٹائرمنٹ, جو ایکچوئل ریٹائرمنٹ جسے کہتا ہوں, بینک سے ریٹائرمنٹ کو میں ایکچوئل ریٹائرمنٹ کہتا ہوں. اس کے بعد جو میں نے سفر کیا تھا یہ ازبکستان کا کیا تھا. جی. تو ازبکستان کا اس لیے کیا تھا کہ یہ ایک تو گروپ تھا. جی. تو ایک تو یہ گروپ تھا, تو اس میں ہمارے دوست تھے, وہ اس کو مینیج کر رہے تھے گروپ کو. تو اتنا خوبصورت سفر تھا یہ ہمارا, اور ساتھ یہ تاریخی مقام بھی تھا, اور وہاں جو سفیر لگے ہوئے تھے وہ بھی میرے جاننے والے تھے. تو ان کو میں نے کہا کہ یہاں کی آپ ان سے میں نے میٹنگ کی باقاعدہ, اپنے گروپ آرگنائزر جو ٹور آرگنائزر اس کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا. میں نے کہا کہ آپ یہاں کے جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ ہمارے ٹور تو ارینج کرتے ہیں,
उनको कहें अपने मुल्क लोगों को भी पाकिस्तान के टूर अरेंज करवाएं, कोई ऐसा तरीका निकालें। और फिर मैंने अपने जो मेरा ऑर्गेनाइज़र था उसको मैंने कहा कि आप टूर ऑर्गेनाइज़ करें, इनको बताएं। चाहूँगा कि इमाम बुखारी और अमीर तैमूर का देश, इनके बारे में आप कोई एक एक दो दो लाइनें में जो समरी है उज़्बेकिस्तान में और जो आपने इनके बारे में महसूस किया, पढ़ते तो किताबों में बहुत कुछ हैं, तो वो मेरे व्यूवर्स को कुछ व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें। इमाम बुखारी हमारे लिए एक मोहतरम शख्सियत है। मुस्लिम बुखारी, सही बुखारी, हदीसों में उनसे ज़्यादा कोई मुस्तनद नहीं है, और जहाँ हवाला देना होता है मुस्लिम बुखारी का हवाला दिया जाता है। उसकी सारी इसमें मैंने लाइफ इसमें मेंशन की है और बताया है कि कहाँ कहाँ ट्रैवल किया और कहाँ कहाँ से उन्होंने हदीसें कवर की। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि वो बुखारा में पैदा हुए लेकिन बुखारा में दफन नहीं हो सके, वापस आए, उनको बुखारा में आने नहीं दिया गया। इमाम बुखारी और अमीर तैमूर जी दोनों एक दूसरे की ओपोनेंट पर्सनैलिटी, एक बहुत ही रिलीजियस और एक मुस्लिम दुनिया का सबसे जालिम तरीन बादशाह। अच्छा, अब अमीर तैमूर जो है उसकी मुतनाज़ा शख्सियत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जालिम था और खोपड़ियों के बाहर लगाता था, लेकिन आप किसी उज़्बेक के सामने ये बात करके देखें, उनका हीरो है वो। और ये जो हमारे मुग़ल सल्तनत है ये उसी की औलाद है। एग्जैक्टली बाबर उसी की औलाद में से है और वही ख़ानदान है। ये तैमूरी ख़ानदान का आखिरी शहनशाह था बादशाह ज़फ़र जो ख़त्म हुआ, और उस पर फिर वो एक नज़म भी कही थी अल्लामा इकबाल ने, और बड़ा दर्दनाक नज़म थी। ठीक है। ऐसा ये तुर्की में पाशा सफ़रनामा तुर्की, ये इसके बारे में बताइए ज़रा। ये मेरा दूसरा सफ़रनामा था। व्यूवर्स को साथ साथ दिखाइए भी वो। ये मेरा दूसरा सफ़रनामा था, और तुर्की हमेशा से मेरा फेवरेट कंट्री भी रहा है। और इनके जो वो थे बानी, मॉडर्न बानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो मेरे कायद-ए-आज़म के बाद मेरे हीरो हैं वो। अच्छा, वेरी नाइस। क्या ऐसी वजह जो आपको कायद-ए-आज़म के बाद आप उनको हीरो मानते हैं? वो बहादुर था, बहुत बहादुर था। इतना बहादुर था कि उस पर बुक्स लिखी गई हैं, और कायद-ए-आज़म की पसंदीदा शख्सियत थे वो। वेरी नाइस। अच्छा सर, ये नील के संग पैगंबरों और फ़िरौनों की सरज़मीन, ये हम मिस्र की बात कर रहे थे और उसके ऊपर आपने पूरा सफ़रनामा भी लिख डाला है। जी, मैं पिछले साल गया था। मेरे नाज़रीन को भी साथ साथ दिखाइए। मैं पिछले साल गया था मिस्र, और आपकी सबसे लेटेस्ट बुक है? ये लेटेस्ट है, अब चौथी लिख रहा हूँ इस वक्त में। तो उसमें मिस्र मैं पहले भी गया था एक दफ़ा, लेकिन सफ़रनामा लिखने की नीयत से यानी अब गया था, और ग्रुप के साथ गया था। सर, आपके सफ़रनामे, सियाहत को फ़रोग़, पाकिस्तान की तरक्की में सियाहत का अहम किरदार, बिल्कुल मुख्तसर तरीन खुलासा मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि अगर आप इनको एक सफ़े में या 10 लाइनों में समाना चाहें तो किस तरीके से समाएंगे? 10 लाइनों में समाना तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल इसके लिए तो एक पूरा किताब या थीसिस चाहिए। बहरहाल यही है कि एक तवज्जो, 3 लफ्ज़ बता सकता हूँ मैं: तवज्जो, डेडिकेशन और प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान की कोई नई टूरिस्ट प्लेसेस मेरे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, कोई नई जगह ऐसी जहां अभी तक हुकूमती नुमाइंदों की भी निगाहें नहीं गई और आम लोगों की भी असेस वहां बहुत कम है, लेकिन वो आप कहते हैं कि वो कुदरत के बहुत करीब है? देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ इसकी। अब आज ही मैंने देखा है एक वीडियो देखी है कि अयूबिया से डूंगा गली एक रिज है और घूम के जाना पड़ता है, और काफ़ी किलोमीटर का सफ़र करके अयूबिया से अगर डूंगा गली जाना हो तो जाना पड़ता है। अंग्रेज़ों ने 1891 में उस रिज में एक सुरंग बनाई थी। अच्छा। जो बाद में तवज्जो ना होने की वजह से
وہ اٹ گئی مٹ گئی، اور کوڑا تھا اس میں، وہ سارا کچھ تھا. وہ تو فارسٹ والے کہیں گئے ہیں وہاں پر درخت لگانے کے لیے، تو وہاں انہوں نے کھودا تو 1891 میں لکھا ہوا نظر آیا ان کو. انہوں نے لوکل لوگوں کو بتایا، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے کھودنا شروع کیا. کھودا اتنی خوبصورت بیچ میں سرنگ بنی ہوئی ہے پتھروں کی، اور زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف 250 فٹ ہے. اچھا، صرف 250 فٹ ہے. آپ 250 فٹ پیدل چل کے آپ ڈونگا گلی جا سکتے ہیں ایوبیا سے. وقت بھی بچ گیا، پیسے بھی بچ گئے، اور اس کے بعد اسپیس راستہ بھی بچ گیا. وہاں پر ابھی تک جس آرمی نے بنائی تھی، آرمی کی یونٹ نے، تو آرمی کی یونٹ کے انسگنیاز بھی لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ایوننگ فلائر کا نام بھی دیا ہوا تھا اس کو انہوں نے. یعنی یہ چیزیں موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتہ. اس طرح گلگت کے پہاڑوں میں اور بدھ مت کے ایسے چیزیں محفوظ ہیں اوپر بلندی پہ، جہاں آپ پیدل جا سکتے ہیں. کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. وہاں پر پتھروں پہ ایسے کرنا، اگر وہ بدھ مت کے جو پیروکار ہیں ان کو پتہ لگ جائیں تو وہ تو پاگل ہو کے ادھر آئیں گے. آپ بتا رہے تھے کہ ارطغرل غازی سے لے کے فاتح محمد سلطان فاتح تک اس فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. ارطغرل غازی ڈرامہ اس وقت پاکستان میں بہت مشہور ہے، اور ڈیفینیٹلی پاکستانی اس کو سب دیکھ بھی رہے ہیں، سراہ بھی رہے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ڈھنگ ہے نا، مطلب آپ اپنی سیاحت کو فروغ دینے کا. اصل میں عثمانی سلطنت، سلطان عثمان جو ارطغرل کا بیٹا تھا، اس نے بیسیکلی اس نے شروع کی تھی، لیکن بنیاد ارطغرل نے رکھی تھی. اب وہ ایک تو اپنی ہسٹری سے لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں نہیں آیا تھا. میں اس سے پہلے اس کے مزار پر سوگٹ ایک جگہ ہے، وہاں سے استنبول سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے سوگٹ، وہاں اس کا مزار تھا ارطغرل کا. میں وہاں پر گیا تھا، اور اس مزار پہ جو ارطغرل کے وہ لباس ہیں وہ پہن کے تو آپ تصویر کھنچوا سکتے ہیں. تو میں نے پہنے باقاعدہ، بلکہ فیملی ساری ساتھ تھی. آپ کو بھی شاید پتا ہوگا میرا بیٹا ادھر پوسٹڈ ہے، مطلب کونسل جنرل ہے ترکی میں، تو وہ میرے ساتھ تھا. تو اس کے بچوں نے ہم سب نے ایک پوری ارطغرل کی فوج بنا لی، وہ والی یونیفارم پہن کے. تو مطلب ایک چاہت تھی، ایک تھا. حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کبھی ڈرامہ بنے گا اور پاکستان میں آئے گا. ابھی جو ترکی کے پروگرام بن رہے ہیں اس میں سوگٹ کو ایک مقام رکھا جاتا ہے دیکھنے والا. انہوں نے بنا لیا اس کو صرف ایک ڈرامے کی بیس پر. کیا ہمارے پاس محمود غزنوی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس محمد بن قاسم نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اور شہاب الدین غوری یا اس قسم کے اور لوگ نہیں ہیں جن ہم لے دے کے انارکلی بنا لیتے ہیں؟ اس سے کیا ملتا ہے ہمیں سوائے اس کی عیاشیاں؟ پولیس کے معاملے میں بھی کچھ اصلاحات شیئر کرنا چاہیں گے میرے ویورز کے ساتھ؟ جی، میں ایکچولی میرا نالج اس بارے میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا، کرنٹ نہیں ہوگا. میں پرانی، کیونکہ مجھے ریٹائر ہوئے بھی غالباً شاید 10-11 سال ہو گئے، تو شاید میرا علم اس طرح کا نہ ہو. لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کلچر چینج کرنا ہے، تھانہ کلچر، جس کو فرنٹیئر میں KPK میں چینج کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئی. ہمارے پیچز بنتے ہیں، موٹر وے ہے وہ تھوڑی امپرووڈ ہے. KPK پولیس ہے تھوڑی، اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے. بہرحال جب وہ ناصر درانی صاحب گئے تھے تو انہوں نے بالکل حلیہ بدل دیا تھا. آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی. تو مطلب ایک ول چاہیے. وہی ناصر درانی صاحب یہاں پر آئے، ان کو کمیشن بنا کے ان کو ہیڈ بنایا گیا، تھوڑے سے بعد ان کو نکال دیا گیا. سر، ہدف کے پلیٹ فارم کے ذریعے جتنے بھی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ہدف کی ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے سر تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں. پاکستان محب پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. سر، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ویورز، آپ نے آج گفتگو سنی محترم جناب طاہر انوار پاشا صاحب کی.
آخر میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, سب کچھ انہوں نے فرما دیا ہے. بس اتنا ہی کہوں گا, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی اگلی سٹوری میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.